السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ تو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اردو گرامر پر، اردو گرامر پر، اردو قواعد پر، جو اسٹیٹ والوں کے لیے بھی ہے اور سہایک والوں کے لیے ہے۔ تو آئیے آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کس پہ، لفظ اور اس کی قسمیں۔ یہ چھوٹ گیا تھا میرے دوستو، تو اس کو آج ہم شامل کر لیتے ہیں نصاب میں۔ تو لفظ کہتے ہیں ورڈ کو، WORD، ورڈ، اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ورڈ۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ معنی دار لفظ کو موضوع اور بے معنی لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے۔ معنی دار لفظ کو موضوع اور بے معنی لفظ کو مہمل کہا جاتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے لفظ کی دو قسمیں، دو قسمیں ہیں۔ تو موضوع وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی ہو، جیسے روٹی، کتاب، قلم وغیرہ۔ نمبر 2 پہ ہے لفظ مہمل، وہ لفظ ہے جس کے کچھ معنی نہ ہوں، جیسے روٹی سے اوٹی اور ولم وغیرہ۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے مفرد، نمبر 2 پہ ہے مرکب۔ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ مفرد۔ اکیلے مفرد کیا کہتے ہیں؟ مفرد کی تعریف کیا ہے؟ اکیلے اور تنہا معنی دینے والے لفظ کو مفرد کہتے ہیں، جیسے مکان، انجام، خیال وغیرہ وغیرہ۔ لفظ مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 میں ہے مرکب۔ دو لفظوں کے میل سے بنے لفظ کو لفظ مرکب کہتے ہیں، جیسے کتب جور خانہ برابر کتب خانہ، گل جور ستان برابر گلستان وغیرہ۔ تو میرے دوستو، آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہو۔ تو ہم نے کیا بتایا؟ لفظ، اس کو انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ ورڈ۔ تو کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں انسان کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ معنی دار لفظ کو موضوع اور بے معنی دار لفظ کو مہمل۔ یہ مہمل اور یہ موضوع، یعنی جو معنی دار ہو وہ موضوع، جو بے معنی ہو وہ مہمل۔ نمبر 1 میں کیا بتایا گیا؟ پھر بتایا گیا کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ نمبر 1 پہ موضوع، نمبر 2 پہ مہمل۔ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ موضوع وہ لفظ ہے جس کے معنی کچھ معنی ہوں۔ تو اس کو میرے دوستو یاد کر لینا ہے آپ کو یہاں تک۔ نمبر 2 میں ہے جیسے روٹی، کتاب وغیرہ، یہ سب اس کی مثالیں ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے مہمل، وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہوں، تو اس کو بھی یاد کر لینا ہے، جیسے اس کی اوٹی وغیرہ مثال ہے۔ پھر آئیے لفظ موضوع کی 2 قسمیں۔ کیا پوچھا جائے گا سوال میں کہ لفظ موضوع کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں۔ تو نمبر 1 پہ ہے مفرد، نمبر 2 پہ ہے مرکب۔ تو مفرد کی تعریف کیا ہے؟ اکیلے اور تنہا معنی دینے والے لفظ کو مفرد کہتے ہیں، تو اس کو یاد کر لینا ہے زبانی، جیسے اس کی مثال ہو گئی یہ مکان وغیرہ۔ تو میرے دوستو اس کو یاد کر لینا۔ مرکب وہ لفظ جو کہ میل سے بنے، دو لفظوں کے میل سے بنے لفظ کو لفظ مرکب کہتے ہیں، تو اس کو یاد یہاں سے کر لینا ہے۔ تو یہ ان کی مثالیں ہوئیں۔ تو میرے دوستو، آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجیے تاکہ آسان ہو۔ تو میرے دوستو، اب آئیے کیا ہم پڑھانے والے ہیں؟ کلمہ۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آئیے، کلمہ لفظ موضوع کو علم صرف میں کلمہ کہتے ہیں۔ علم صرف میں کلمہ کہتے ہیں، لفظ موضوع کو علم صرف میں کلمہ کہتے ہیں۔ پھر کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ اسم، نمبر 2 پہ فعل، نمبر 3 پہ حرف۔ نمبر 1 پہ اسم، نمبر 2 پہ فعل، نمبر 3 پہ حرف۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ تو دیکھیے، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہو، یہ اسم ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا چیز یا جگہ کا نام ہو۔ تو یہ ان کی تعریفات بھی یاد کر لینا ہے اس کو میرے دوستو۔ اس کی مثالیں ہیں جیسے منظر، پٹنا، کتاب وغیرہ۔ نمبر 2 پہ ہے کیا؟ فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا کسی زمانے میں معلوم ہو اور اس کے اندر کوئی بھی زمانہ پایا جائے، جیسے آیا، آیا ہے، آتا ہے، آ رہا ہے، آئے گا وغیرہ۔ تو میرے دوستو، یہ ان کی تعریفات ہوئے فعل کے، تو یہ ان کو آپ یاد کر لیجئے گا، اور ان کی مثالیں ہیں، اس کی مثال بھی یاد رکھیے گا۔ نمبر 3 پہ حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل سے مل کر اپنے معنی کو بتائے۔ اسم یا فعل سے مل کر اپنے معنی کو بتائے، اسے حرف کہتے ہیں۔ یعنی 2 چیز، یہ فعل حرف جو ہوتا ہے، یہ فعل اور دیگر چیزوں سے مل کر، یعنی وہ یعنی وہ بیچ میں آ کر دوسرے کے معنی کو بتاتا ہے، یعنی اپنے ربط کو جوڑتا ہے اس کو۔
تو یہ وہ اپنے معنی کو پورا طور پر ظاہر کرتے، جیسے یہ آپ مثال کے طور پہ دیکھ لیجیے، پر، میں، کا، کی، کو، کے، تک، سے وغیرہ۔ تو یہ ان کے یہ ہو کیا کلمہ کی 3 قسمیں، فعل، حرف اور اسم وغیرہ۔ تو نمبر آئیے آپ دیکھیے، معنی کے اعتبار سے لفظ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ معنی کے اعتبار سے لفظ کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں؟ 3۔ وہ کیا تھا؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہاں معنی کے اعتبار سے لفظ کی کتنے قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، حقیقی، مجازی، اصطلاحی۔ حقیقی، مجازی، اصطلاحی، نمبر 1 پہ حقیقی، نمبر 2 پہ مجازی، نمبر 3 پہ اصطلاحی۔ حقیقی کی تعریف دیکھیں، حقیقی لفظ وہ ہے جو اپنے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے، جیسے شیر درندہ کے لیے، گائے جانور کے لیے، فعل کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی تعریفات ہوئے، یاد کر لیجئے گا۔ پھر آئیے نمبر 2 پہ ہے مجازی لفظ، وہ ہے جو اپنے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا نہیں گیا ہے، بلکہ اپنے وصفی معنی کو بتائے، اپنے وصفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے شیر بہادر آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اصطلاحی لفظ وہ لفظ ہے جو اصلی معنی سے ہٹ کر کسی دوسرے معنی میں لے لیا گیا ہو، جیسے فعل کے معنی کلمہ، کیا کلمہ کے ہیں تو، اور علم کی اصطلاح میں فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو، اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تو یہ ان کی تعریفات ہے، آپ ان کو یاد کر لیجئے گا تاکہ آپ کے لیے آسان ہو۔ تو میرے دوستو، آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آسان ہو یہ ساری چیزیں پڑھنے میں، لکھنے میں اور یاد کرنے۔ تو میرے دوستو اب آئیے اسم، اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ناؤن، کیا؟ ناؤن۔ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، جیسے احمد، کلیم، پٹنہ، دلی، میز، کرسی وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں۔ تو آئیے معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے، نمبر 1 پہ کیا ہے؟ نمبر 1 پہ ہے اسم ذات، نمبر 1 پہ ہے اسم ذات، اور نمبر 2 پہ ہے اسم صفت۔ تو آئیے ان اسم ذات کی تعریف دیکھیں۔ وہ اسم ہے جس سے کسی چیز، جگہ یا شخص کی ذات اور شخصیت انفرادی طور پر معلوم ہو۔ یہ ان کی تعریفات ہوئی میرے دوستو، تو آپ اس کو یاد کر لیجئے گا، خواہ وہ چیز جاندار ہو یا بے جان، مادی ہو یا غیر مادی، یہ سب ساری چیزیں آپ کو یاد کر لینی ہے۔ جیسے اس کی مثال دیا، کولکاتہ، پٹنہ، انسان، حیوان وغیرہ۔ تو آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں۔ تو نمبر 2 میں کیا ہے؟ اسم صفت، نمبر 2 میں ہے اسم صفت۔ تو اس میں کہا گیا کہ وہ اسم ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے وصف کو بتائے، جیسے سیاح، سوخ، بہادر، شریر، ذہین وغیرہ۔ تو یہ ان کی تعریفات ہوئی اسم ذات کی، اسم صفت کی۔ تو آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے گا، اور یہ سب مثالیں ہیں۔ تو آئیے بناوٹ اور اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی؟ بناوٹ اور اشتقاق کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے جامد، نمبر 2 پہ ہے مصدر، نمبر 3 پہ ہے مشتق۔ کیا؟ نمبر 1 پہ ہے جامد، نمبر 1 پہ ہے جامد، نمبر 2 پہ ہے مصدر، نمبر 3 پہ ہے مشتق۔ تو آئیے نمبر 1 پہ دیکھتے ہیں کیا ہے؟ جامد وہ اسم ہے جو نہ کسی کلمہ سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، جیسے پٹنہ، دریا وغیرہ وغیرہ، اور پہاڑ، قلم وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ اسم جامد کی تعریف ہی، تو میرے دوستو آپ اس کو یاد کر لیجئے گا، یہ سب مثالیں ہیں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو نمبر 2 پہ کیا ہے؟ مصدر۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسما نکلتے ہوں۔ کیا؟ افعال و اسما نکلتے ہوں، جیسے آنا، جانا وغیرہ، پڑھنا، لکھنا وغیرہ۔ تو میرے دوستو آپ یہ مصدر کی تعریف ہی، اس کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجیے، یہاں سے اس کی تعریف یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کو آپ اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجیے گا۔ تو نمبر 3 میں ہے مشتق، وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے آنا سے آنے والا، جانا سے جانے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، لکھنا سے لکھنے والا وغیرہ۔ تو یہ ہوئی مشتق کی تعریف اور ان کی مثالیں، تو آپ اس کو یاد کر لیجئے گا یہاں سے لے کے یہاں تک۔ تو آئیے آپ
आगे हम देखते क्या है। जामिद की कितनी किस्में हैं, सवाल में आ सकता है कि जामिद की कितनी। यहाँ हमने पूछा गया था कि बनावट और इश्तिकाक के एतबार से इसमें की कितने किस्में हैं, तो हमने बताया था कि 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक। और नंबर 2 में आया है, अब पूछा गया है कि जामिद की 2 किस्में हैं, तो बताओ जामिद की कितने किस्में, तो 2 किस्में हैं। नंबर 1 पे है इसमें नकरा या इसमें आम, इसमें मारफा या इसमें ख़ास, यानी दोनों कहा जाता है, इसमें नकरा भी है इसमें आम भी। और नंबर 2 पे है इसमें मारफा या इसमें ख़ास भी। तो इसमें नकरा वो इसमें है जिससे कि एक तरह की बहुत सी चीज़ों का नाम समझा जाए, बहुत सी चीज़ों का नाम समझा जाए, यानी एक ही किस्म की तमाम चीज़ें समझी जाए। जैसे कलम, क्या, जैसे कलम। तो मेरे दोस्तों ये इसमें नकरा की तारीफ़ हुई और इनकी मिसालें, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और आइए, ये कलम, किताब, दरिया, शहर, आदमी, जानवर, दरख्त, घोड़ा वगैरह, ये इसमें नकरा की है। आइए इसमें मारफा की तारीफ़ देखते हैं। इसमें मारफा वो इसमें है जो किसी ख़ास आदमी या जगह, जो किसी ख़ास आदमी या जगह या चीज़ को बताए, जैसे अहमद, पटना, गंगा, जमुना, हिमालय वगैरह। तो ये इसमें मारफा की तारीफ़ हुई और ये इनकी मिसालें हैं। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ज़हन नशी कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए ये आसान हो। तो मेरे दोस्तों आपको हमने ये सारी चैप्टर पढ़ा दी है ताकि आपके लिए आसान हो, स्टेट वालों के लिए भी और सहायक वालों के लिए। ये क्योंकि स्टेट वालों के लिए भी पूछा जाएगा और सहायक वालों से भी पूछा जाएगा। मेरे दोस्त अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दीगर फ्रेंडों को भी ये चीज़ भेजिए ताकि उसके लिए आसान हो देखना और पढ़ना और लिखना। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो जो हम वीडियो बनाए वो वीडियो आप तक पहुंच सके।